نوجوان کے خوابوں تلاش اور جستجو کی داستان ہے جو ایک گرم ہوا کے غبارے کے سہارے دنیا کے حسین مناظر دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ رات کا وقت تھا، آسمان تاریک اور ستارے جھلملا رہے تھے۔ شہر کی روشنیاں مدھم تھیں اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ علی، ایک نوجوان جو ہمیشہ سے بلندیوں کا خواب دیکھتا تھا، اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں میز پر رکھی کتاب پر تھیں جس میں گرم ہوا کے غبارے کے بارے میں تفصیلات لکھی ہوئی تھیں۔ علی کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آسمان کی بلندیوں کو چھوئے اور دنیا کو پرندوں کی نظر سے دیکھے۔ علی نے کئی سالوں تک محنت کی تھی اور آخر کار اس نے اپنا غبارہ بنانے کے لیے کافی رقم جمع کر لی تھی۔ ایک دن وہ شہر کے کنارے ایک کھلی جگہ پر پہنچا جہاں اس نے اپنے غبارے کو تیار کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنے دوستوں کی مدد لی اور کئی ہفتوں کی محنت کے بعد اس کا غبارہ تیار ہو گیا۔ یہ غبارہ بہت خوبصورت تھا، رنگ برنگے کپڑے سے بنا ہوا تھا اور اس پر آسمان کا خواب لکھا ہوا تھا۔ غبارہ اڑانے کا دن پہنچا۔ علی نے اپنے قریبی دوستوں اور خاندان کے افراد کو بلایا تاکہ وہ اس کے خواب کی تکمیل کا گواہ بن سکے۔ ہر کوئی جوش و خروش کے ساتھ آیا۔ علی نے غبارے کے اندر گرم ہوا بھری اور جب غبارہ آہستہ آہستہ زمین سے بلند ہونے لگا تو لوگوں کے چہروں پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ علی غبارے کے اندر کھڑا ہوا، اس کے دل میں خوف اور جوش دونوں تھے۔ جیسے ہی غبارہ فضا میں بلند ہونے لگا، اس نے نیچے موجود لوگوں کو الوداع کہا۔ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ غبارہ آسمان کی طرف بڑھتا گیا۔ علی نے نیچے زمین کو دیکھا جو آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتی جا رہی تھی۔ شہر کے گلی کوچے، درخت اور دریائے کنارے سب منظر ایک خواب کی مانند لگ رہے تھے۔ علی نے آسمان میں بلند ہوتے ہوئے پہلی بار محسوس کیا کہ دنیا کتنی وسیع اور خوبصورت ہے۔ نیچے سب کچھ چھوٹا دکھائی دے رہا تھا اور علی کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے اپنے ساتھ لائے کھانے کا ذائقہ لیا اور اپنی ڈائری میں اپنے احساسات لکھنے لگا۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے، علی نے لکھا۔ یہاں کوئی شور نہیں، صرف ہوا کی سرگوشیاں اور دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔ علی کا سفر ایک دن کا نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھ خیمہ، کھانے پینے کا سامان اور ایک نقشہ لیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ملک کے مختلف حصے دیکھے اور مختلف علاقوں کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرے۔ اگلے دن علی کا غبارہ ایک سرسبز وادی کے اوپر پہنچا۔ نیچے درختوں کے جھنڈ، بہتی ہوئی ندیاں اور پہاڑوں کی بلندیوں کے مناظر تھے۔ علی نے غبارے کو نیچے لانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ زمین پر قدم رکھ سکے اور وادی کے حسن کو قریب سے دیکھ سکے۔ وادی میں قدم رکھتے ہی علی کو وہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی کا اندازہ ہوا۔ گاؤں کے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس سے غبارے کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ علی نے انہیں بتایا کہ وہ ایک خواب کو پورا کرنے نکلا ہے اور لوگ اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ چند دن وہاں گزارنے کے بعد علی نے دوبارہ اپنا غبارہ اڑا اور سفر جاری رکھا۔ اب کی بار وہ ایک صحرا کے اوپر پہنچا۔ ریت کے سمندر میں اونٹوں کے قافلے اور دور دور تک پھیلی ہوئی خاموشی علی کو حیرت میں ڈال رہی تھی۔ صحرا کی شام بہت حسین تھی، سورج کے غروب ہوتے وقت ریت پر پڑنے والی روشنی نے منظر کو اور دلکش بنا دیا۔ علی نے ایک رات صحرا میں گزاری اور چاندنی رات کے نیچے غبارے میں بیٹھ کر ستاروں کی گنتی کی۔ اس نے سوچا کہ زندگی کا اصل حسن انہی لمحات میں چھپا ہوا ہے جب انسان اپنی جستجو کے پیچھے چلتا ہے اور اپنے خوابوں کی تکمیل کرتا ہے۔ علی کے سفر کا آخری پڑاؤ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ یہاں سردی بہت زیادہ تھی لیکن مناظر اتنے شاندار تھے کہ علی نے سردی کو بھلا دیا۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، جھیلوں کا شفاف پانی اور جنگلی حیات علی کے دل کو خوش کر رہے تھے۔ یہاں اس نے پہاڑی لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، ان کے کلچر کو سمجھا اور زندگی کے نئے پہلو دریافت کیے۔ چند مہینوں کے بعد علی اپنے شہر واپس لوٹا۔ اس کے ساتھ صرف یادیں اور تجربات نہیں تھے بلکہ وہ دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی صلاحیت بھی لے آیا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد کو اپنے سفر کی کہانیاں سنائیں اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ خواب دیکھنا ضروری ہے لیکن انہیں پورا کرنے کے لیے قدم اٹھانا اور محنت کرنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ علی کا گرم ہوا کا غبارہ اس کے خوابوں کی علامت بن گیا تھا اور اس کا سفر اس کی زندگی کا ایک یادگار حصہ بن گیا۔